نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگ اور دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک جگہ شادی کا پیغام بھیجا مگر لڑکی نے شادی کے پیغام کو ٹھکرا دیا، انکار کر دیا، قبول نہیں کیا، اور اسی لڑکی کے پاس دوسرے شخص نے شادی کا پیغام بھیجا، اس لڑکی نے وہ پیغام کو قبول کر لیا۔ جب مجھے پتہ چلا تو مجھے بڑی فکر لاحق ہوئی اور میں اپنے جذبات کو قابو میں نہ کر سکا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس لڑکی کو قتل کر دیا، اب مجھے اس گناہ کی تلافی کا ذریعہ بتا دیجئے، میں کیا کروں؟ اللہ میرے اس جرم کو معاف کر دے، ایسا کون سا عمل کروں جس کے ذریعے اللہ میری مغفرت کر دے، جو کام مجھ سے ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس شخص نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں زندہ نہیں ہے بلکہ انتقال کر گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ایسے کام کرو جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں، اللہ کو پسند آنے والے ہو، ایسے کام کرو۔ تو حضرت زید ابن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میری سمجھ میں بات نہیں آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے یوں کیوں پوچھا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری نظر میں ماں کی خدمت سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے والا کوئی اور عمل ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے یہ دریافت فرمایا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اسی طریقے کا ایک واقعہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا کہ ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، لہٰذا آپ مجھے بتا دیجئے میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں زندہ نہیں ہے، میری ماں تو اس دنیا سے چلی جا چکی ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہاری خالہ زندہ ہے، یعنی ماں کی بہن زندہ ہے؟ اس شخص نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میری خالہ زندہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کیا فرمایا؟ یعنی ماں کی بہن کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس جرم کو، تمہارے اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ تو میرے بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں باپ اتنی بڑی دولت ہے۔ آج بہت سارے لوگ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے پھرتے ہیں، فقیروں کے، لنگروں کے، باباؤں کے پیچھے پھرتے ہیں کہ بھائی میں جو ہے نا لکھ پتی کروڑ پتی ہو جاؤں، حالانکہ اس کے گھر میں خود جو ہے نا جنت ہے، اس کے گھر میں جنت جہنم اس کے گھر میں رکھ دیا۔ اللہ نے فرما دیا کہ اگر ماں باپ راضی ہیں تو تم جنت میں جانے کے مستحق ہو، جنت میں جانے والے بن جاؤ گے، اور اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں، ناراض ہیں، تو پھر تم جہنم میں جانے والے بن جاؤ گے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، میں کسی عام انسان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم جیسے گناہ گاروں کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، بلکہ جو ہے ایک صحابی کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت اور زندگی سے لڑ رہے ہیں اور ان کو کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے، وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ان کی روح نہیں نکل پا رہی ہے، بلکہ بڑی پریشانی میں ہے، وہ نہ تو ان کی روح نکل رہی ہے نہ ہی وہ صحت یاب ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کو، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، ان تمام صحابہ کو لے کر جو ہے حضرت علقمہ کے گھر پہنچتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، اس کی ماں زندہ ہے؟ فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ، اس کی ماں زندہ ہے، ان کو بلایا جائے۔ ماں کو بلایا گیا، کہا کہ دیکھو اماں جان، ایسا ہے آپ کا بیٹا موت اور زندگی کے بیچ میں ہے، آپ اس کو معاف کر دیجئے،
کہیں اس نے آپ کا دل تو نہیں دکھایا ہے؟ تو ماں نے فرمایا کہ ہاں اس نے میرا دل دکھا رکھا ہے اور میں اس کو معاف نہیں کر سکتی ہوں، اس نے مجھے بہت ٹھیس پہنچائی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے باوجود وہ بڑھیا ماں ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر اور ابو بکر سے کہتے ہیں کہ جاؤ بہت سارے ایندھن یعنی لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ اور پھر ہم جو ہے حجرت القما کو جلائیں گے۔ ماں پوچھتی ہے کس لیے لکڑیاں منگا رہے ہیں؟ کہا کہ اس کو رکھ کر تاکہ القما کو ہم جلا سکیں۔ تو ماں نے جب یہ بات سنی تو ترنت ایک دم سے کہنے لگی کیا میرے بیٹے کو تم جلاؤ گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں اگر آج ہم نہیں جلائیں گے کل یہ جہنم میں جلے گا اگر آپ نے اسے معاف نہ کیا۔ میرے بزرگوں ایک بات یاد رکھنا، ماں چاہے کتنی بھی ان پڑھ ہو کپڑ ہو کوئی بھی ہو، لیکن میرے بزرگوں اس کا مقام کوئی حاصل نہیں کر سکتا ہے، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا ہے۔ ماں باپ ہوتے ہیں، چاہے وہ بیچارے کیسے بھی ہوں، کالے کلوٹے ہیں گورے ہوں کچھ بھی ہوں۔ تو میرے بزرگوں جیسے ہی روایت میں آتا ہے ماں نے بات سنی تو ترنت رونے لگی اور کہنے لگی میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے جیسے ہی ماں نے اپنی زبان سے الفاظ نکالے میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، اسی وقت ان کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہو گیا ہے اور میرے بزرگوں ان کی روح نکل گئی، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو یاد رکھنا آج کی جو اولاد ہے میرے بزرگوں ہم دیکھ رہے ہیں، آج ہماری یہ کنڈیشن ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں، جن ماں باپ نے ہمارے لیے دن رات جو ہے نا محنتیں کی ہیں۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنی ماں کی شکایت کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں بد مزاج ہے، کڑوی جو ہے نا یعنی کہ اس کی زبان سے جب بھی بات نکلتی کڑوی نکلتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو ماں کے پیٹ میں تھا اور اس نے تجھے 9 مہینے لے کر گھومی پھری کام کیا سب کچھ کیا، اس وقت بھی بد مزاج تھی؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سچ کہہ رہا ہوں میری ماں بد مزاج ہے، آپ مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جواب دیا کہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا ہے، تمہاری ماں نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا اور تو نے کیا کیا اپنی ماں کے لیے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا، میں نے اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر حج کرایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جائے سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے جواب دیا کہ تم نے اس کا اتنا سا بھی حق ادا نہیں کیا جب ولادت کے وقت درد ذیل جس کو کہتے ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت جو ماں کو درد ہوتا ہے، موت اور زندگی سے لڑتی ہے، اس وقت جو درد ہوتا ہے اس اتنا سا بھی درد کا تو نے حق ادا نہیں فرمایا ہے۔ تو میرے بزرگوں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے مقام کو مرتبے کو پہچانیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اٹھتا ہے یعنی اولاد جب صبح اٹھتی ہے اور اپنے ماں باپ کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتی ہے، اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ اس کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آج لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کو جا رہے ہیں حج کا ثواب پانے کے لیے، اور حج کا ثواب اللہ نے گھر میں رکھ رکھا ہے، ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کرنے پہ اللہ حج کا ثواب دے رہے ہیں، عمرے کا ثواب دے رہے ہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آدمی دن میں کئی مرتبہ دیکھے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے جتنی مرتبہ دیکھے گا اتنی مرتبہ اس کو ثواب ملے گا، ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ ہی، جتنی مرتبہ محبت بھری نگاہوں سے دیکھے گا اتنی ہی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ قرآن میں کہہ دیا گیا نا بنی جو ہے نا سورہ بنی اسرائیل کے اندر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اف کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اگر تمہارے سامنے ماں باپ یا ان میں سے ایک باپ ہو یا ماں یا دونوں ہوں، اگر اس کنڈیشن میں ہو کہ وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں تو ان کے سامنے اف بھی مت کرو، اف تک مت کرو۔ آج جو ہے ہماری کیا کنڈیشن، ہمارا کیا حال ہے، ہم اپنے ماں باپ کو اتنا ایسا چلاتے ہیں ایسا گھرتے ہیں
وہ بیچارے اپنی ضرورت بولنے تک بھی لائق جو ہے ہم کو سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ اپنی پریشانی کو اور اپنے یعنی کہ حاجت کو وہ ہم کو بول نہیں سکتے۔ اس بات کا ڈر رہتا ہے کہیں میرا بچہ، کہیں میرا بیٹا جو ہے نا ناراض نہ ہو جائے اور چلائے نہ۔ یاد رکھنا میرے بزرگوں،